ٹرافل کی ویڈیوز ہمارے چینل پر آئیں تو وائرل جیسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ سوالات پر سوالات آنے لگ گئے۔ اتنے سارے معزز ناظرین کو جواب دینا بہت مشکل تھا۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ زیادہ تر لوگ اس سے کسی نہ کسی طرح واقف تھے، مگر اس کی قیمت اور فوائد سے کم لوگ آگاہ تھے۔ اس کے بہت سارے علاقائی نام ہیں۔ اس کے لیے تفصیلی ویڈیو حاضر ہے جس میں علاقوں کے نام اور پہچان کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ تسلی سے، سکون سے ساری ویڈیو دیکھیں۔ آپ کے سارے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ سفید ٹرفل کی پہچان اور اہم ٹپس۔ سفید ٹرفل زمین کے نیچے اگتا ہے، عموماً بارش کے بعد ریتلی یا نیم صحرائی علاقوں میں ملتا ہے۔ اس کا رنگ سفید، ہلکا کریم یا زردی مائل ہوتا ہے۔ اس کی شکل آلو جیسی مگر سطح ہموار یا قدرے کھردری ہوتی ہے۔ خوشبو ہلکی مگر منفرد ہوتی ہے، جیسے مشک اور عنبر ساتھ میں مٹی کی خوشبو۔ یاد رکھیں اگر خوشبو نہیں ہے تو وہ ٹرفل نہیں ہے۔ کاٹنے پر اندر سے سفید یا ہلکا خاکی دکھائی دیتا ہے۔ زیادہ تر ٹرفل بارش کے 7 سے 15 دن بعد نکلتا ہے۔ جہاں قدرتی جھاڑیاں یا خاص قسم کی سبزی، کائی جیسی گھاس درختوں کے تنوں پر ہو، وہاں ٹرفل امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ زمین میں ہلکا سا ابھار یا دراڑ نظر آئے تو احتیاط سے کھودیں۔ لوہے کے اوزار کم استعمال کریں۔ ہاتھ یا لکڑی کے آلے بہترین ہوتے ہیں۔ پرانا، بدبودار یا سیاہ اندرونی رنگ والا ٹرفل استعمال نہ کریں۔ یہ قیمتی نعمت ہے، اس کی پہچان اور صحیح طریقے سے نکالنا بہت ضروری ہے۔ سیاہ ٹرفل کی پہچان اور اہم ٹپس۔ سیاہ ٹرفل عموماً زمین کے اندر اگتا ہے، خاص طور پر جنگلات اور نمی والے علاقوں میں۔ رنگ گہرا سیاہ یا خاکی سیاہ ہوتا ہے۔ سطح کھردری یا چھوٹے دانوں جیسی ہوتی ہے۔ اس کی خوشبو سفید ٹرفل سے مختلف، زیادہ مضبوط اور لہسن، ادرک اور مٹی کی خوشبو جیسی ہوتی ہے۔ اندر کا رنگ بھی سیاہ یا گہرا بھورا ہوتا ہے، بعض اوقات سفید دھاریوں کے ساتھ۔ اس کا سائز عام طور پر 2 سے 10 سینٹی میٹر کے درمیان ہوتا ہے، مگر اس سے بڑے بھی مل سکتے ہیں۔ بارش کے بعد زمین میں ہلکے ابھار یا دراڑ دیکھیں۔ سیاہ ٹرفل اکثر وہیں نکلتے ہیں۔ زمین احتیاط سے کھودنی چاہیے۔ تیز لوہے کے آلات استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ خوشبو اور رنگ کے لحاظ سے تازہ ٹرفل کی پہچان کریں۔ مخصوص درختوں جیسے بلوط یا پائن کے قریب تلاش کرنے سے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ہزارہ ڈویژن میں ٹرفل، اس کا مقامی نام گنڈیر، کندیرا، پہاڑی شلوان ہے، پائی جاتی ہے، خاص طور پر وہاں جہاں قدرتی جنگلات، مناسب نمی، بارش اور درخت موجود ہوں۔ اہم علاقوں کی تفصیل۔ ہزارہ ڈویژن کے وہ علاقے جہاں ٹرفل پائی جا سکتی ہے ان میں ضلع ایبٹ آباد، ایوبیہ نیشنل پارک، نتھیا گلی، ڈونگا گلی، چھانگا گلی، خیرا گلی، پتریاٹا، نیو مری، بھوربن، لوئر ٹوپا، اپر ٹوپا، بکوٹ، نمبلا، بگنا، سرکل بکوٹ کے جنگلات، ضلع مانسہرہ بالا کوٹ کے بالائی علاقے، کاغان ویلی، لوئر ایریاز، شنکیاری، اوگی، پاراس، بٹل، مالا کنڈی، فارسٹ ایریاز، شنکیاری ریزرو فارسٹ، ضلع ہری پور، سرکل خانپور کے جنگلات، چڑھونا، غازی، نارا، کھڑیاں، تربیلا کے بالائی جنگلات کے علاقے۔ اہم درخت جن کے ساتھ ٹرفل کا تعلق ہے ان میں اوک، شاہ بلوط، چیڑ اور دیودار شامل ہیں۔ قدرتی شرائط۔ مٹی کا پی ایچ لیول 7.5 سے 8 ہونا چاہیے۔ بہار یا مونسون کے بعد نمی، قدرتی غیر متاثرہ جنگلاتی زمین، کم کھدائی اور کم انسانی مداخلت۔ خلاصہ، ہزارہ ڈویژن خاص طور پر ایبٹ آباد اور مانسہرہ کے جنگلاتی اور پہاڑی علاقے ٹرفل کے لیے نہایت موزوں ہیں۔ اگر زمین کا پی ایچ، درخت اور نمی درست ہوں تو یہاں بلیک اور وائٹ ٹرفل پیدا ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ آزاد کشمیر کے جنگلاتی علاقوں میں بھی ٹرفل پائی جاتی ہے، خاص طور پر وہاں جہاں قدرتی جنگلات، نمی، بارش اور مناسب مٹی موجود ہو۔ اہم جنگلاتی علاقے اور قصبات۔ آزاد کشمیر کے وہ جنگلاتی علاقے جہاں ٹرفل پائی جاتی ہے ان میں ضلع مظفر آباد، پیر چناسی کے جنگلات، اپر نیلم کے بالائی علاقے، لوئر نیلم ویلی، چکار، ہٹیاں بالا، پٹیکا، دھنیوا، گڑھی دوپٹہ کے جنگلات، ضلع نیلم ویلی، کیرن، شاردا، کیل، تاؤبٹ، ایتھ مقام، جاگراں ویلی، سرگن، دودھیال کے جنگلات، ضلع باغ، لسڈنا، ناڑی، کھوئی رٹا کے جنگلات، ہیل، بیسا، بنجوسا، سدن گلی نیشنل پارک، ضلع راولا کوٹ، بنجوسا جھیل کے اطراف، تولی پیر، ہجیرا، ترار کھل، منڈھول، تھراڑ کے جنگلات، ضلع کوٹلی خیرپور، کھوئی رٹا، چڑھوئی، تریار، سموٹی کے جنگلات۔ وہ درخت جن کے ساتھ ٹرفل کا امکان زیادہ ہوتا ہے: اوک، شاہ بلوط، چیڑ اور دیگر قدرتی پہاڑی درخت۔ موزوں: قدرتی حالات۔ مٹی کا پی ایچ لیول تقریباً 7.5 سے 8 تک، مناسب بارش اور نمی، گھنے غیر متاثرہ جنگلات۔
آزاد کشمیر کے پہاڑی اور جنگلاتی علاقے، خاص طور پر نیلم ویلی، باغ، راولا کوٹ اور مظفر آباد کے بالائی حصے ٹروفل کے لیے قدرتی طور پر موزوں ہیں۔ درست موسم، نمی اور مٹی کے ساتھ یہاں اچھی پیداوار کے امکانات موجود ہیں۔ پوٹوہار، پنجاب اور سونس کیسر کے علاقے بھی ٹروفل کے لیے موزوں ہو سکتے ہیں، خاص طور پر وہاں جہاں قدرتی جنگلات، کھلے میدان اور پرانے درخت موجود ہوں۔ پوٹوہار کے اہم علاقے جہاں ٹروفل ممکن ہے: اسلام آباد کے گرد و نواح کے پہاڑی اور جنگلاتی علاقے جیسے مری کی نچلی حدود، گلیات کی حدود سے متصل علاقے، راولپنڈی کے پہاڑی اور دیہی علاقے، تھاکرام، بھڑا اور نیئر وادی، جہلم اور چکوال کے پہاڑی اور نیم صحرائی علاقے، اوک، شاہ بلوت اور بانج کے جنگلات کے ساتھ، تھال، کوٹلی، سوابی، ڈیرہ غازی خان سے متصل پہاڑی علاقوں کے چھوٹے جنگلات۔ سونس کیسر کے علاقے، سونس کیسر غالباً سانگلہ یا سونس کیسر کے پہاڑی اور جنگلاتی علاقے ہیں، بلوچستان اور پنجاب کی سرحد کے نزدیک۔ چھوٹے اور درمیانی پہاڑی جنگلات، نرم نمی والے مٹی والے کھلے میدان، اوک، شاہ بلوت اور مقامی درختوں کے جنگلات۔ ٹروفل کے لیے موزوں درخت، اوک، شاہ بلوت، چیڑ اور دیودار کے کنارے۔ قدرتی حالات: لیول تقریباً 7.5 تا 8، پی ایچ مناسب، بارش اور نمی کم، انسانی مداخلت اور چونا ملی قدرتی زمین۔ خلاصہ: پوٹوہار اور سونس کیسر کے پہاڑی اور جنگلاتی علاقے جہاں پرانے درخت اور مناسب نمی موجود ہو، وہاں بلیک اور ممکنہ طور پر وائٹ ٹروفل پیدا ہو سکتی ہے۔ فورٹ منرو بلوچستان کے ضلع لسبیلا اور ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی علاقوں کے درمیان واقع ایک پہاڑی اور ٹھنڈا مقام ہے، اور یہ ٹروفل کی پیداوار کے لیے موزوں علاقہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر وہاں جہاں قدرتی جنگلات، درخت، نمی اور مناسب مٹی موجود ہو۔ فورٹ منرو میں ٹروفل۔ موسمی حالات: سردیوں میں برف باری، بہار اور مونسون کے موسم میں نمی۔ زمین: پہاڑی اور گھاٹی والے علاقے، قدرتی مٹی۔ درخت: اوک، شاہ بلوت، بانج اور بعض مقامی درخت۔ ٹروفل پیداوار کے لیے موزوں حالات: لیول تقریباً 7.5 تا 8 پی ایچ، نمی اور بارش، بہار اور مونسون کے بعد سب سے زیادہ پیداوار۔ درخت کی جنس: نر اوک یا نر شاہ بلوت کے قریب سفید ٹروفل، مادہ کے قریب بلیک ٹروفل۔ کم انسانی سرگرمی والے جنگلات: فورٹ منرو کے پہاڑی جنگلات قدرتی بلیک ٹروفل اور ممکنہ طور پر وائٹ ٹروفل پیدا کر سکتے ہیں۔ زمین کی مٹی، نمی اور درختوں کے انتخاب پر مصنوعی پلانٹنگ سے پیداوار بڑھائی جا سکتی ہے۔ بلوچستان میں بھی ٹروفل کی پیداوار ممکن ہے، مگر پیداوار کے امکانات علاقے، درخت، مٹی اور نمی پر منحصر ہیں۔ بلوچستان کی اکثر زمینیں خشک اور پتھریلی ہیں، اس لیے قدرتی ٹروفل زیادہ تر اونچے پہاڑی اور نیم صحرائی علاقوں میں ملتی ہے۔ بلوچستان کے اہم ٹروفل علاقے: فورٹ منرو اور گرد و نواح کے اضلاع، لسبیلا، ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی علاقے۔ اوک اور شاہ بلوت۔ خصوصیات: پہاڑی زمین، مناسب نمی، اوک اور شاہ بلوت کے درخت۔ پیداوار: قدرتی بلیک ٹروفل، وائٹ ٹروفل۔ سیزن: بہار اور مونسون کے بعد۔ کوہ سلیمان کی پہاڑیاں، درخت، بانج، اوک، بعض مقامی جنگلات۔ پیداوار: محدود قدرتی ٹروفل، مصنوعی پلانٹنگ سے اضافہ ممکن۔ دیگر پہاڑی علاقے: زیارت، ہنہ پشین کے پہاڑی علاقے۔ مٹی: نیم پتھریلی لیکن کچھ نمی والے علاقے، یہاں سے محدود ٹروفل حاصل ہو سکتی ہے۔ بلوچستان میں ٹروفل کے لیے موزوں عناصر: لیول پی ایچ 7.5 سے 8 تک، مناسب نمی و بارش، درخت، اوک، بانج، شاہ بلوت، انسانی مداخلت کم۔ خلاصہ: بلوچستان میں قدرتی ٹروفل زیادہ تر فورٹ منرو، کوہ سلیمان کے پہاڑی حصے، زیارت اور دیگر اونچے پہاڑی علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ خشک میدانی اور صحرائی علاقے ٹروفل کے لیے موزوں ہیں۔ پیداوار کے لیے پی ایچ کنٹرول، درخت لگانا اور پانی کا انتظام ضروری ہے۔ محسودستان کے وادی بدر، تحصیل لدھا، سابقہ جنوبی وزیرستان میں پایا جانے والا ٹروفل واقعی دنیا کا سب سے قیمتی اور خوشبودار ٹروفل شمار ہوتا ہے۔ ٹروفل کی قسمیں: بلیک پیریگاٹ ٹروفل، ٹیوبر ملینوسپورم۔ خصوصیات: تیز خوشبو، بھرپور ذائقہ، اعلیٰ معیار۔ قیمت عالمی مارکیٹ میں سب سے مہنگے ٹروفل میں سے ہے۔ وادی بدر کی مخصوص پہاڑی اور نیم جنگلاتی ماحول میں قدرتی طور پر نکلتی ہے۔ یہ ٹروفل گورنمنٹ کھانوں میں استعمال ہوتی ہے اور بین الاقوامی مارکیٹ میں خاصی مانگ رکھتی ہے۔ دلچسپ بات: یہ ٹروفل وہاں کے مٹی، درخت، اوک اور شاہ بلوت اور بارش نمی کے قدرتی امتزاج کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے وادی بدر کی ٹروفل دنیا میں اپنی خوشبو اور ذائقے کے لیے منفرد ہے۔ ٹروفلز تو آپ کو زیر زمین بہت ساری مل سکتی ہیں، مگر اصل ٹروفل کی پہچان خوشبو سے ہوتی ہے۔ اس کا بیج یا کلم نہیں ہوتی۔ یہ اوک یعنی شاہ بلوت کی جڑوں سے ایسے سیال مادے کی صورت میں نکلتی ہے جس کو اگر قدرتی کھاد اور نمی یا بارش مل جائے تو ٹروفل بن جاتی ہے، جس کو نہ نکالنے پر یہ گل سڑ جاتی ہے۔ یہ اگلے سیزن میں پھر اگ سکتی ہے۔ ہمارا چینل اس کی صرف معلومات ناظرین سے شیئر کرتا ہے، ہمارا اس کی خرید و فروخت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے چینل کا نام بھی اوک 2026 ہے،
اس کو یاد رکھیں اور سبسکرائب ضرور کیجیے. تھینک یو.